باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی وحی سناتے، قرآن پاک کی آیات سناتے، تو مشرکین مکہ لوگوں کو قرآن پاک سے، اسلام سے اور ہدایت سے دور کرنے کے لیے کہتے کہ یہ جو کلام سنا رہے ہیں یہ تو ان کی اپنی شاعری ہے، یہ شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں، ان کا اپنا لکھا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی کوئی وحی نہیں ان پر نازل ہوتی، یہ کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اور کبھی کہتے کہ یہ تو سابقہ امتوں کے واقعات تمہیں بتاتے ہیں، کسی بزرگوں سے، بڑوں سے سن رکھے ہوں گے، اور اب تمہیں یہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی وحی یا کلام نہیں، ان کی اپنی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ جب مشرکین اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا مشرکین کو کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ ان کی اپنی شاعری ہے، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ سابقہ امتوں کے واقعات بڑوں سے، بزرگوں سے سن کر یہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو تمہارے اندر بھی بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، تم اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو۔ قرآن پاک کے اندر چھوٹی بڑی 114 صورتیں ہیں، جہاں سورہ بقرہ جیسی بڑی صورت، وہیں سورۃ الکوثر جیسی چھوٹی صورت بھی موجود ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، ان کی اپنی شاعری ہے، تو تم اپنے شاعروں کو بلا لو، اپنے ادیبوں کو بلا لو، اپنے دانشوروں کو بلا لو، سارے جمع ہو جاؤ، اور قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ چیلنج کر دیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا اور مشرکین مکہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج میں رعایت کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 10 صورتیں تم نہیں بنا سکے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو، جو تم کہتے ہو کہ یہ شاعری کرتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں کلام، تم اگر سچے ہو اپنی ان باتوں میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن پاک جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ، تم بھی گھڑ لو، تم بڑے شاعر ہو، بڑے ادیب ہو، تمہیں اپنے فلسفے پر، تمہیں اپنی فصاحت پر، تمہیں اپنی بلاغت بڑا ناز ہے، تمہارے اندر بڑے بڑے تقریر کرنے والے، بڑے مقرر، بڑے خطیب موجود ہیں، سب کو بلا لو، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ 1450 سال گزر چکے مگر یہ چیلنج ابھی تک موجود ہے، کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر ایک چیلنج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا۔ اہل عرب کا دستور تھا، جب ان کا کوئی شاعر کوئی شاعری لکھتا، کلام لکھتا، جس کلام پر اسے ناز ہوتا، جسے سمجھتا کہ یہ میرا شاہکار کلام ہے، اسے کاغذ پر لکھتا اور جا کر خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دیتا، اویزاں کر دیتا۔ لوگ آتے، پڑھتے اور اسے داد دیتے کہ جناب فلاں شاعر نے بڑے کلام جو کلام لکھا بڑے کمال کا ہے، بڑے کمال کا کلام لکھا۔ جس وقت سورۃ الکوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ یہ 3 آیات، یہ 3 مصرے ہیں، رباعی اور قطع، یہ 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مصرے، یہ 3 آیات، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیات کاغذ پر لکھی اور جا کر خانہ کعبہ کے دروازے پر ان کو لٹکا دیا، آویزاں کر دیا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام اہل عرب کو، ان کے دانشوروں کو، ان کے ادیبوں کو، ان کے شاعروں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اے اہل عرب کے دانشوروں، اے اہل عرب کے شاعروں، اے اہل عرب کے ادیبوں، تم کہتے ہو کہ رباعی 4 مصروں کی ہوتی ہے، تم کہتے ہو قطع 4 مصروں کا ہوتا ہے،
تو 3 مصرے 3 آیات میرے اللہ نے لکھ دی. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تم کہتے ہو یہ گھڑا ہوا کلام ہے، یہ اپنی شاعری ہے، تو تمہیں بھی اپنی شاعری پر بڑا ناز ہے. تمہیں پہلے میرے رب نے چیلنج دیا تھا 10 صورتوں کا، تم ناکام رہے، نہیں بنا سکے. میرے رب نے چیلنج دیا 1 صورت کا، تم ناکام رہے، نہیں بنا سکے. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تمہیں چیلنج دے رہا ہوں کہ 1 صورت تو تم نہیں بنا سکے، اب 1 مصرع ہی بنا لاؤ، 1 آیت ہی بنا لاؤ. سورۃ الکوثر کی 3 آیات ہم نے لکھ دی ہیں، اللہ نے نازل کر دی ہیں. میں نے لکھ کر کاغذ پر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ ان کی اپنی شاعری اور اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، تو تم بھی بڑے بڑے، تمہیں ناز ہے نا اپنی فصاحت و بلاغت پر، اپنی شاعری پر، اپنے ادب پر. 4تھا مصرع کر دو پورا. عرب کا جو بہت بڑا دانشور ادیب شاعر تھا وہ آیا، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے نیچے ایک جملہ لکھا ھذا الکلام لیس لبشر. کمال جائیے، سبحان اللہ. اس نے چیلنج کو قبول نہیں کیا. 4تھا مصرع اس نے اس قطع یا رباعی یا اس صورت کی تکمیل کے لیے نہیں، یہ صورت مکمل ہے، انہیں 3 آیات میں مکمل ہے یہ صورت. اس ادیب نے، اس شاعر نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. اس نے کہا ھذا الکلام لیس لبشر. اس 4تھے مصرعے کو کوئی کیسے پورا کر سکتا ہے؟ ھذا الکلام لیس لبشر. یہ جو کلام لکھا گیا کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں، بلکہ یہ انسان کے خالق کا کلام لگتا ہے. اگر انسان کا کلام ہوتا تو کوئی اس چیلنج کو پورا کرتا، 4تھا مصرع لکھتا. اس کلام کے اندر چاشنی اتنی ہے، اس کے اندر فصاحت و بلاغت اتنی ہے، اس کے اندر لطف اتنا ہے، جب اس کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، منہ میں اتنی مٹھاس آتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام لگتا ہی نہیں، یہ انسان کے خالق کا کلام ہے. انسان بے بس ہے، مجبور ہے کہ اس کلام کا، یہ کلام انہیں 3 آیات میں 3 مصروں میں مکمل ہے. 4تھا مصرع لکھنے کی اس میں گنجائش نہیں، کسی بشر میں، کسی انسان میں ہمت نہیں کہ اس جیسے کلام کا 1 مصرع ہی لکھ سکے. تو حضرات گرامی، 1450 سال سے چیلنج موجود ہے. پہلا چیلنج 10 صورتوں کا تھا، دوسرا چیلنج 1 صورت کا، چھوٹی سے چھوٹی 1 صورت بنا لاؤ. اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 آیت کا چیلنج دے دیا کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی آیت، انا اعطیناک الکوثر، اسی 1 آیت جیسی 1 آیت بنا لاؤ. مگر ان کے دانشوروں نے تبھی آج سے 1450 سال پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اس لیے کسی انسان کی مجال ہی نہیں کہ اس جیسا کلام لکھ سکے. میرے دوستو، جب وہ چیلنج کو پورا کرنے سے عاجز آ گئے تو پھر انہوں نے اس کی بے حرمتی کرنے کی طرح طرح کے طریقے ڈھونڈے. کبھی صاحب قرآن کے خاکے بناتے ہیں، کبھی صاحب قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی قرآن کو نظر آتش کرتے ہیں، کبھی کسی طرح قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں، کبھی کسی طرح قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں. میں اہل یورپ کو دعوت دیتا ہوں، اہل مغرب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر بغض رکھو گے قرآن پاک سے تو پھر دنیا میں انتشار رہے گا. تم اشتعال دلاتے ہو، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہو، کارٹون بناتے ہو، کبھی ہماری مقدس کتاب لا ریب اور بے عیب کتاب، چیلنج تو پورا کر نہیں سکتے اور اس کو نظر آتش کرتے ہو، بے حرمتی کرتے ہو، ہمیں اشتعال دلاتے ہو. 1450 برس گزر چکے، تم یہی کام کر رہے ہو. تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے، اشتعال دلانے کی وجہ سے بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، عالمی جنگیں ہوئی.
جن کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں رہا۔ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں امن کی طرف، آؤ دنیا میں امن قائم کرتے ہیں۔ اگر دنیا کا امن چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب کی تلاوت کرو، مگر اس سے پہلے تمہیں نفرت، تمہیں تعصب کی اینک اتار پھینکنی ہوگی۔ انصاف اور حق کی جستجو میں، حق کی تلاش میں، امن کی تلاش کی نیت کر کے، دل میں پختہ ارادہ کر کے قرآن پاک کا مطالعہ کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، تمہیں قرآن پاک کے ہر لفظ سے امن جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں جو دنیا میں امن قائم کر سکتی ہیں۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، اشتعال انگیزی جو تم مسلمانوں کو اشتعال دلاتے ہو، اس کا نتیجہ نہ تمہارے لیے اچھا ہے نہ دنیا کے لیے اچھا ہے۔ ایسے دنیا کا امن خراب ہو رہا ہے، دنیا کا سکون خراب ہو رہا ہے، دنیا میں انتشار پھیل رہا ہے۔ تم 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کرتے، 1.5 ارب مسلمانوں کے دل دکھاتے۔ آؤ آ کر قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھو، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حق کی جستجو کے ساتھ، تمہیں امن ہی امن ملے گا، دنیا میں امن قائم ہو جائے۔